بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج مانسہرہ میں تحریک انصاف کی طرف سے جلسہ تھا، لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ یہاں پر بڑی دھواں دھار تقریریں ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی یہاں پر پہنچے اور بڑے جذباتی نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ اب تو میں منگل کو جاؤں گا، مجھے کہا گیا ہے منگل کو جانا ہے، اب میں اڈیالہ جیل منگل کے دن جا رہا ہوں، اس کا انہوں نے اعلان کیا۔ اب جتنے لوگ آتے ہیں، جتنے کارکن ہیں جلسے میں، جو کچھ بھی وہاں پر کہا جا رہا ہوتا ہے، مقصد صرف ایک ہے، سب کے آنے کا، تقریروں کا، خان کی رہائی، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ اب اس کا پریشر سہیل آفریدی پر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب علی من گنڈا پور پارٹ 2 ہیں، کہ انہوں نے بات چیت بھی جاری رکھی ہوئی ہے، بیک چینلز پر معاملات بھی چل رہے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں جی علی من گنڈا پور کم از کم ہل جل کر رہے ہوتے تھے، آنیاں جانیاں تھیں ان کی، وہ 2 دفعہ اسلام آباد بھی آ گئے تھے کافی زیادہ لوگوں کو لے کر، اگرچہ پھر وہ خیبر پختونخوا اس سے ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے، تو شکوے شکایات بہت ہیں۔ علی من گنڈا پور سے تھے تو سہیل آفریدی سے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اب علی من گنڈا پور ملاقاتیں تو کر لیتے تھے کم از کم خان صاحب سے، اور طویل ملاقاتیں ہو جاتی تھیں، سہیل آفریدی کی وہ بھی نہیں ہو رہی۔ تو ایک طرف اپنے لوگ جنہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا، جنہوں نے ان سے امیدیں لگائیں، جو سمجھتے تھے علی من گنڈا پور کی بجائے باقاعدہ بڑی بھرپور کوشش کریں گے، پتہ نہیں کیا کر دیں گے، تو ایک تو وہ لوگ اس وقت تنقید کر رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی کچھ کر نہیں پا رہے۔ دوسری طرف وہ کیمپ جس کو علی من گنڈا پور کیمپ کہہ لیں، یا ود ان پارٹی دوسری طرف کی بھی تو سوچ ہوتی ہے، وہ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں جی ان کو کیوں بنایا، انہوں نے کیا کر لیا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ بیہائنڈ دا سین چیزیں ہیں۔ اب کوئی تنقید کرے، کوئی خوش ہو، جو بھی کہیں، کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ سہیل آفریدی علی من گنڈا پور سے آگے نکل گئے ہیں پیچھے معاملہ طے کرنے میں، یعنی بات چیت کرنے میں یا باتیں ماننے میں، جو بھی کہیں، تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ خان کی رہائی۔ تو کیا اس طرف کوئی پیش رفت ہے؟ یہ تو اب سہیل آفریدی یا بہت انر سرکل کو ہی پتا ہوگا، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس میں سیکریسی نمبر 1 ہے کہ آپ بتا نہیں سکتے۔ اب سہیل آفریدی کے حوالے سے وہاں پر موجود جنید اکبر، جو کہ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کے صدر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹولہ ہے ایک جو سہیل آفریدی کے خلاف بولتا ہے، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے پھر دوسری طرف کون ہے، بلکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ان کے لوگ ہیں جو سہیل آفریدی پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں وہاں پر ہوئی ہیں۔ اب سہیل آفریدی سے اگر خاص بندہ شہباز شریف صاحب کا پریشان ہے تو پھر تو کوئی بات ہے، یہ تو سہیل آفریدی کے کریڈٹ میں بات جائے گی۔ ایک طرف رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکے ہیں جی سہیل آفریدی کے ساتھ ہماری چلیں بات چیت ہے، یا کچھ وہ بات مانتے ہیں تو پھر اس کے بھی خلاف لوگ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا لوگوں کے اندر کتنا ری ایکشن ہے، کارکنوں میں کتنا ری ایکشن ہے۔ اور ابھی ایک کارکن کی ویڈیو وائرل ہوئی جو کہہ رہا تھا کہ جی اڈیالہ جیل کے باہر غالباً احتجاج کے لیے پہنچا ہوا تھا، بارش شخص تھا، اس نے کہا جی میں کسی نے پوچھا کہ جی آپ لیڈرشپ کو کیا کہیں گے یا جو لوگ ہیں ان سے کیا کہیں گے، کہ میں تو ان کی گردن پر ہاتھ ڈالوں گا، مطمئن ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو کارکنوں کا تو ری ایکشن یہ ہے، ردعمل ہے۔ اب اس کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے، جس پر جنید اکبر کہتے ہیں بار بار کہ جی ہم بیچ میں سے نکل گئے تو پھر کارکن ڈائریکٹ ہو جائیں گے، بڑا مسئلہ ہوگا، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب جلسے بھرپور ہو رہے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں پذیرائی ملتی ہے، یہاں جا کر اعلان بھی کیا ہے سہیل آفریدی نے ترقیاتی پروگراموں کا، وہ سب ہے۔ ایک تو موبلائزیشن ہے، لوگوں کو ان کانٹیکٹ رکھنا۔ سہیل آفریدی اپنے آپ کو بے بس اس لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی کو لیڈر اور نہیں مانتا، میرا لیڈر عمران خان ہے، اور میں کسی اور کے بارے میں کیا بات کروں۔ تو عمران خان نے مجھے کہا ہوا ہے کہ اس وقت محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس، ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے خان کے ذریعے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، تو میں صرف خان کی بات مانوں گا اور کسی کی نہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب مجھے تو مینڈیٹ نہیں ملا، یا خان نے یہ پیغام نہیں دیا کہ احتجاج کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو جب کہا یہ ہے کہ جی محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس اس چیز کو دیکھیں گے تو میں اب کیا کروں، وہ اپنی بے بسی کا اس طرح اظہار کر رہے ہیں کہ جی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ جب کریں گے تو کریں گے، تو میں کیا کروں، میں تو عمران خان لیڈر مانتا ہوں، اس نے یہ کہا ہے، میں نے ان کی بات ماننی ہے۔ پھر شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس شہید کے لیے خصوصی دعا سے آغاز کیا سہیل آفریدی نے۔ اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بڑے رنجیدہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ خود کو جو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ شیخ ادریس کو جنہوں نے شہید کیا ہے وہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ مسلمان کی جان کی حرمت کا ان کو نہیں پتہ، تو یہ بندوق کے زور پر اپنی باتیں بنوانا چاہتے ہیں، یہ کہاں ہے دین میں؟ تو اس طرح انہوں نے بھی بات کی۔ تو اتنی اہم شخصیت تھے خیبر پختونخوا کی کہ ان کے حوالے سے جلسے میں بات ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے تھے اگرچہ، لیکن
وہ اتنے بڑے عالم دین تھے کہ کوئی بھی جماعت ہے، کوئی بھی شخص ہے، وہ ان کے لیے بات کر رہا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، چاہے جلسہ ہے، چاہے احتجاج ہے، کیونکہ احتجاج بھی ہوا ہے ان کی شہادت پر، تو وہاں بھی انہی کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، سہیل آفریدی نے کہا ہے ادارے مفلوج ہو چکے، جمہوریت مفلوج ہو چکی، ووٹ ہم ایک کو دیتے ہیں، بکسے سے کسی اور کو نکلتا ہے، جو 180 سیٹوں سے جیت چکا ہے وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، جن کی 17 سیٹیں ہیں ان کو وفاق پر براجمان کیا ہوا ہے۔ اب ایک طرف سہیل آفریدی پرجوش نظر آ رہے ہیں، اڈیالہ جیل جانے کا اعلان کر رہے ہیں اور بہت زیادہ وعدے وعید کر رہے ہیں، پھر جنید اکبر بڑے جذباتی نظر آئے، انہوں نے کہا اتحادیوں کو بٹھائیں اور سب سے ایک وعدہ لیں کہ ہم ایک دوسرے کو ڈسکریڈٹ نہیں کریں گے، جو خان کا وفادار نہیں اللہ پاک اسے اور اس کے بچوں کو تباہ و برباد کر رہے۔ یہ جنید اکبر کہہ رہے ہیں سارے دعا کرو اس طرح سے، یعنی اتنے وہ جذباتی ہوئے ہیں، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اس میں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، جو میں بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ سہیل آفریدی ڈپریشن کا شکار، 2 بار استعفیٰ بھی لکھ چکے، وزیر اعظم کے مشیر نے دعویٰ کیا ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ سہیل آفریدی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ یہ خبریں آئیں کہ طبیعت بڑی خراب تھی، مگر پھر بھی انہوں نے شرکت کی شہید مولانا ادریس کے نماز جنازہ میں، تو اس پر ان کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ جی دیکھیں یہاں پہنچے طبیعت خراب ہونے کے باوجود۔ اب یہ جو ڈپریشن کی بات ہے، ڈپریشن والا بندہ اس طرح تقریریں کرے، اس طرح آئے پرجوش ہو، تو بہرحال ڈپریشن ایک اس طرح کا مرض ہے جو ویسے تو بندہ فزیکلی آپ کو بیمار نہیں لگتا، مگر اگر ڈپریشن ہے تو کس چیز کا؟ خان کو رہا نہیں کروا سکے، اس چیز کا پریشر آ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ان پر پریشر ہے، دباؤ ہے، وقت ان کے پاس زیادہ نہیں ہے، یہ باتیں تو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ان پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے جتنے دن گزر رہے ہیں، اسی لیے وہ کبھی ادھر جا ادھر جا، عجیب و غریب کئی دفعہ اعلان کرنے پڑ جاتے ہیں ان کو، جی قلم چھوڑ ہڑتال کر رہے ہیں ہم وفاق کے خلاف، وفاقی حکومت کے خلاف۔ اس سے قلم چھوڑ ہڑتال سے وفاقی حکومت کو کیا نقصان ہونا ہے؟ تو کے پی کے لوگوں کا ہونا ہے۔ تو بہرحال وہ مجھے لگتا ہے علامتی ایک تھی بات کہ جی ہم تعاون نہیں کریں گے وفاقی حکومت سے، ہماری بجلی اور گیس کا حق نہیں دے رہے، پانی جو ہم فراہم کر رہے ہیں اس کا بل نہیں دے رہے، اور اس طرح کی باتیں۔ تو پریشر ان پر ہے، اب وہ ڈپریشن کی حد تک ہے یا نہیں یہ اب الزام لگانے والے ہیں وہ جانے، لیکن استعفے کی بات ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دھمکی کے طور پر کہہ رہے ہیں جی میں پھر استعفیٰ دیتا ہوں اگر یہ نہیں ہو رہا، اور وہ چاہے میں مختار چکزئی ہوں، علامہ راجہ ناصر عباس ہوں یا دیگر لیڈرشپ ہو، ان سے وہ اس طرح کی بات کریں۔ سلمان راجہ یہ کر چکے ہیں کئی دفعہ بات کہ جی میں استعفیٰ دیا، پھر بہنوں نے مجھے کہا کہ جی خان صاحب نے کبھی کسی سے ریکویسٹ نہیں کی، ریکویسٹ کرتے ہیں آپ استعفیٰ نہ دیں، وہ کہتے ہیں اب اگر مجھ پہ الزام لگا میں خان صاحب سے ملاقات کروں گا، اب جب بھی ہوئی میں نے استعفیٰ دینا ہی دینا ہے۔ تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اتنے دباؤ میں کہ جی اس کی سنسیریٹی پر شک ہو رہا ہے، اس کے اخلاص پہ شک ہو رہا ہے، اور جس لیے وہ آئے تھے ان کا تو اور کوئی ایجنڈا نہیں تھا، 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا وزیر اعلیٰ بننے کا، جی خان کو رہا کروانا ہے۔ لوگ ان سے پوچھتے ہیں ڈیولپمنٹ کے کام فلاں فلاں، وہ یہ کہتے ہیں جی اس کو رہا کرنے کا کیا، تو وہ بیمار ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب اندر کی بات پوری طرح سے ان کو پتا ہوگی، ہمارے ذرا یہ کہتے ہیں کہ بات چیت کہیں نہ کہیں چل رہی ہے پیچھے، اور اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلی شرط ہے خاموشی، کوئی پریشر اس طرح کے ڈالنا، گورنمنٹ کو ہلانے کی کچھ نہیں کرنا، گرانے کے لیے کچھ نہیں کرنا، یہ سب باتیں ہیں۔ اب جناب وزیر اعظم کے مشیر اختیار ولی نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی ڈپریشن کا شکار ہیں، 2 بار استعفیٰ لکھ چکے ہیں۔ اور اے آر وائی نیوز کی مارننگ شو باخبر سویرا میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر اختیار ولی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی کام نہیں ہو رہا، وزیر اعلیٰ کے پی اندرونی طور پر پی ٹی آئی اور بیرونی طور پر عوامی تنقید کی زد میں ہیں، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ لیکن عوامی تنقید کی زد میں تو مریم نواز صاحبہ بھی ہیں۔ آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ایسا سسٹم لے کر آ رہے ہیں، ایسا نظام لے کر آ رہے ہیں کہ جو جہاں سے چاہے علاج کروائے۔ تو یہی سسٹم تو 4 سال پہلے تک خان صاحب لے کر آ گئے تھے صحت کارڈ کے ذریعے۔ مریم صاحبہ کی آڈیو لیک ہو گئی تھی کہ جی اس کو تو بند کرنا ہے ہم نے، اس صحت کارڈ کو، تو اس کے علاوہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس نے کوئی اور کام نہیں کیا، صحت کارڈ لوگوں کو دے دیا، جہاں سے مرضی وہ علاج کروائیں، پرائیویٹ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، تو اس کو تو ہم نے بند کروانا ہے۔ اب آپ 4 سال بعد اگر وہی کام کرنے جا رہی ہیں تو پھر ناقدین کی بات درست ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ منصوبہ شروع نہیں کیا۔ عثمان بزدار والے منصوبے ہیں، صرف ان کو ٹاکی شک ماری اور کہا جی نیا نام دے دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، چاہے نوجوانوں کے قرضے ہوں، چاہے گھروں کی اسکیم ہو، کچھ بھی۔ ہاں ستھرا پنجاب، نیا کام یا اینٹی اسموک گنز، وہ دونوں ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں، یہ 2 منصوبے تھے۔ تو اب اللہ کرے کہ لوگوں کے لیے بہتری ہو جائے، کوئی ایسا کارڈ دوبارہ اگر لے آتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس لیے اس کو ختم کر دیا کہ جی وہ خان صاحب کے نام جائے گا، حالانکہ اس میں عمران خان کا نام نہیں تھا۔ اب پتہ نہیں اس صحت کارڈ کا نام یہ نواز شریف کارڈ رکھ دیں یا مریم نواز کارڈ رکھ دیں، یہ الگ بات ہے، اور تصویر بھی ساتھ اوپر چھاپ دیں۔ اس وقت تو رنگ پر اعتراض تھا کہ جی یہ رنگ تحریک انصاف کے جھنڈے کے رنگ سے کیوں ملتے ہیں۔ اچھا، پنجاب حکومت نے سمارٹ لاک ڈاؤن میں جزوی نرمی کر دی ہے، اور یہ بھی کل سے انہوں نے کام شروع کیا ہے
اس میں نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے کہ رات 8 بجے کی بندش سے استثناء دیا گیا ہے کچھ چیزوں کو، کھیلوں کو جس میں جم بھی شامل ہیں، باقی سب 8 بجے بند، مارکیٹس وغیرہ دکانیں سب بند۔ اس میں سپورٹس ایکٹیویٹی، جم، ان پر پابندی سے استثناء دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آئی ٹی کمپنی اور کال سینٹر کو 8 بجے کی پابندی سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے کہ بھئی وہ تو رات کو ہی کام کرتے ہیں، کیونکہ بیرون ملک سے سارا آرڈرز آنے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں تو اس وقت دن ہوتا ہے جب ہماری رات ہوتی ہے، تو 8 بجے بند کر دیں گے تو کام کیا ہوگا، تو وہ کام بھی ٹھپ تھے۔ تو یہ ہماری حکومتیں کرنے سے پہلے نہیں سوچتی، نقصان ہو جاتا ہے تو پھر سوچتے ہیں۔ ابھی ریسٹورنٹس والے چیخ رہے ہیں کہ جی 8 بجے تو دفتر بند ہوتے ہیں، تو اس کے بعد لوگ آنا جانا شروع ہوتے ہیں، 10 بجے اگر ریسٹورنٹ بند ہو جائے ہمارا کام ٹھپ ہو گیا، وہ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو نکالیں، کتنے سٹاف کو نکالیں، وہ الگ رونا رو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جناب اس وقت اپڈیٹس ہیں، اور اس میں یہ بات ضرور ہے کہ سہیل آفریدی پر پریشر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگرچہ جنید اکبر اب بھی سہیل آفریدی کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر دوسری طرف سے مخالفت میں ہو رہی ہے، یعنی جس طرح اختیار ولی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب سہیل آفریدی کھٹکتا ہے، کوئی تو بات ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کب تک کتنا وقت دیا جاتا ہے سہیل آفریدی کو اپنے لوگوں کی طرف سے کہ جی خان کی رہائی نہیں کروائی تم نے، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ تو خاموشی شرط ہے، تعاون اسی بنیاد پر ہو رہا ہے، باقی بیانات کی حد تک وہ بولتے رہیں گے، لیکن یہ بات کئی ہفتوں سے چل رہی ہے، بلکہ چند مہینے بھی کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن کئی ہفتوں سے چیزیں چل رہی ہیں اور سہیل آفریدی تعاون کر رہے ہیں، اور شرط یہی ہے کہ جی خان کے لیے کوئی رستہ نکلے۔ اب دیکھتے ہیں کب رستہ نکلتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو یہ ہو رہا ہے کہ جی خان صاحب کے حوالے سے کوئی ملاقات کے لیے درخواست بھی دی جائے تو جرمانہ لگ جاتا ہے کہ جی یہ درخواست آپ نے کیوں دے دی ہے۔ پھر ابھی ہنگامہ ریزی بھی ہو گئی عدالت میں بیرسٹر سلمان قمر راجہ صاحب اور ابھی نئے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے درمیان، کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا ہے کہ جی ملاقاتوں پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میں ریکارڈ پیش کر دوں گا۔ اور جج صاحب بھی کمال ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ سپرنٹنڈنٹ جیل پیش ہوگا خود ذاتی حیثیت میں، اگر ملاقات نہ کروائی بشرا بی بی کی ان کے گھر والوں سے، ان کی فیملی سے، ان کی بیٹیوں سے، تو ملاقات تو ہوئی نہیں۔ یہی سلمان قمر راجہ صاحب نے کہا جی ملاقات آپ کے آرڈرز کے باوجود نہیں ہوئی، اور نہ ہی سپرنٹنڈنٹ جیل نے اس عدالت کو، اس ہائی کورٹ کو اس قابل سمجھا کہ وہ یہاں آئے، وہ آئی نہیں۔ تو جج صاحب نے کہا اچھا چلیں اگلی تاریخ دے دیتے ہیں، کہ وہ پھر آئے، دوبارہ ملاقات کروائے، ملاقات نہیں کرواتا تو خود آ کر پیش ہو عدالت میں، بتائے کیوں ملاقات نہیں کروائی، تو نہیں اگلی دفعہ دیکھ لیتے ہیں، ورنہ ہم پھر بندے بھیج دیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ یہ تو عدالتوں کا بحال ہو چکا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔